30 سے ایک رات جو اتنے راتوں کے برابر ہے رات. ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اور 1000 برابر نہیں فرمایا, خیر من الف شہر کہ برابر کر کے کہاں فرمایا, اس کے سے زیادہ ہے, خیر اس سے بہتر ہے. جل اللہ صیام و فریضہ, اللہ نے اس مہینے کے روزے تم پر فرض ٹھہرائے ہیں. وہ قیام لیلہ تطوع, اور راتوں میں قیام کرنا ایک نفل ہے. راتوں کو قیام نفل عبادت قرار کر کے ہے نا, فرضوں کے علاوہ. من تقرب فی بخصلۃ من خیر, جو اس میں کوئی نفل نیکی کرے گا اس مہینے کے اندر, کمن ادا فریضن فی ما سوا, تو گویا اس کو فرضوں کے برابر ثواب دیا جائے. اس مہینے کے اندر نفل نیکی کا ثواب فرضوں کے برابر ہوگا. ومن ادا فریضتن, جو فرض ادا کرے گا, کمن ادا 70 فریضن, ایک فرض ادا کرنے پر اس کو 70 فرضوں کا ثواب ملے گا. دیکھو فی ما سوا, اس کے بعد وہ شہر الصبر, یہ صبر کا مہینہ ہے. اور کیا فرمایا ہے, وہ ثواب الجنہ, صبر کا بدلہ جنت ہے. پورا دین ہی صبر کا نام ہے. تمام چیزوں کو کنٹرول کرنا ہے. صبر کے معنی اپنے آپ کو روکنا ہے. کیا ہے, تمام برائیوں سے روکنا ہے. صبر کے معنی اپنے آپ کو باندھنا, صبر یا صبر کے معنی باندھنا ہے اپنے آپ, برائیوں سے اپنے آپ کو روک کے رکھنا ہے, بھلائیوں پر اپنے جمع رکھنا ہے. اور جب حالات ناسازگار آتے ہیں اس وقت آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہونا. صبر جو ہے, صبر انل صبر الطاعات, طاعتوں پر جمع رہنا. صبر انل جو حرام چیزیں اس سے اپنے آپ کو روک کے رکھنا ہے. مصیبتوں کے اندر اپنے آپ کو جو ہے جمع کر رکھنا ہے. صبر 3 حالتوں میں ہے. صبر جو ہے 3 حالتوں کے لیے ہے. ہم صرف جو ہے کہ ابھی کوئی صبر کرو صبر کی سمجھ لو. صبر جو ہے 3 حالت میں ہوتا ہے. ایک جو برائیوں سے روکنے کا ہے, تو ہم اصل صبر تو یہ برائی سے ذرا اطاعت پر جمع کے رکھنا. ایک جو جب مصیبتیں آتی ہیں تو اس وقت جو ہے آدمی بے قابو نہ ہو جائے. کیا آدمی بولتا رہتا ہے ایسا فلاں وہ یہ, اللہ کو سب سے پہلے اللہ کو اٹیک کرتا ہوں. معلوم نہیں مصیبت آئی تو کیا کرتا ہوں, سب سے پہلے اس کا حملہ کس پر ہوتا, اللہ پر ہوتا. کیا دیکھو اللہ ایسا کرے, فلاں کرے, وہ کرے, یہ کرے. صبر کرو, صبر کرنے کے معنی کچھ نہیں بولے, بس چلو اس کو برداشت کر لیں. تو یہ صبر کا معنی ہے. تو رمضان کے مہینے صبر کا معنی یہ ہے, کھانے پینے سے رک رہا ہے آدمی, تمام برائیوں سے رک رہا ہے, تو یہ تربیت ہو رہی ہے یہاں پر. اس کا بدلہ کیا ہے, صبر کا نتیجہ جنت ہے. والثواب الجنہ, صبر کا بدلہ کیا ہے, جنت ہے. وشہر المواسات, یہ ہمدردی اور جو ہے غمخواری کا معنی ہے. دیکھ جب بھوکا رہتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ کتنے لوگ بھوکے ہوں گے بھائی, ان کو بھی کچھ کھلاؤ پلاؤ. میں بھوکے لوگوں کو, پیاسے لوگوں کو کھلانا پلانا, یہ جو ہے مجھے معلوم ہوتا ہے اس کو بھوک پیاس کی تکلیف کیا ہے معلوم ہو جاتا ہے. وشہر المواسات, یہ غمخواری کا معنی ہے, ہمدردی کا معنی ہے. یہ وہ معنی ہے. وشہر یزاد فی المومن رزق المومن, مومن کا ذکر بڑھا دیا جاتا ہے. دیکھ رہے ہیں اس مہینے کے اندر جتنی چیزیں ہم کھاتے ہیں کسی اور مہینے میں نہیں کھاتے. اللہ تعالیٰ سے انتظامات کرتا رہتا ہے. یہ روزہ ہیں جی, ان کو یہ لے آ دو, روزہ ہیں جی, ان کو لے آ دو. روزدار کی وجہ سے جو ہے اس مہینے کے اندر جن چیزیں ہم کھاتے ہیں کسی اور مہینے میں نہیں کھاتے. اللہ تعالیٰ اسے انتظامات کرتا ہے.
من فطر صائمن، کسی نے روزہ دار کا روزہ افطار کرایا، کان لہو مغفرۃ لذنوبہ، افطار کرنے والے کے گناہ معاف ہو جائیں گے. کسی روزہ دار کا افطار کرائے تو اس کے لیے یہ کام مشکل نہیں کہ گناہوں سے معافی کا ذریعہ ہونا. پھر گناہوں سے معافی ہو گئی. وَإِتْقُ رَغْبَةٍ مِّنَ النَّارِ، اس کی گردن جو دوزخ سے چھٹ گئی، گناہوں سے معافی، دوزخ سے آزادی ہو گئی، اور پھر روزہ اور کا ثواب ملے گا روزہ کے برابر. یہ دیکھو، وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَن يَنتَقِصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ، اس کو بھی برابر روزہ کے برابر اجر ملے گا. روزہ افطار کرانے پر اتنا ہے. تو اب جو ہے صحابہ نے پوچھا، کلنا لیس کلنا نجد ما نفطر بصائم، اللہ کے رسول ہم میں سے ہر کوئی آدمی اتنی طاقت نہیں کہ روزہ افطار کرائے. نہ سمجھے کہ جو ہے اس کو اچھا پیٹ کھلانا سمجھا ان لوگوں نے. ہر آدمی ہمارے پاس، اس کے پاس طاقت نہیں ہے کہ ایسا کرے. تو اللہ نے فرمایا کہ یوتی اللہ سا ثواب دے گا اس کو. من فطر اللہ مسقط لبن، چلو تھوڑا سا دودھ دے دیا، تھوڑی سی چھاچھ دے دی، اور تمرتن، ایک کھجور کے ٹکڑا دے دیا، اور شربتن من ماء، کچھ نہیں تو پانی کا گلاس دے دیا. ومن اشبع صائمن، جو کو پیٹ بھر کھلائے گا، سقاہ اللہ من حوضی شربتن لا یظمأ حتی يدخل الجنۃ، جو پیٹ بھر کر روزہ دار کھلائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض سے، حوض کو اتنا اس کو سیراب کرے گا کہ کبھی پیاسا ہی نہیں ہوگا. اٹھنے کے بعد ایسی پیاس لگے گی وہاں پر، جب اٹھیں گے آخرت میں تو خوب پیاس لگے گی. جب حوض کوثر سے پی لے گا تو پیاس چلی جائے گی اس کی، کبھی پیاسا نہیں ہوگا. تو الحمدللہ کہ یہاں جو ہے ہماری مجلس ہوتی ہے عصر سے مغرب تک. مغرب کے بعد کھانے کا انتظام ہوتا ہے. تو پھر وہی آپ لوگوں سے سب دریافت کرنے کے لیے میں یہ کر رہا ہوں. تو دور دور سے رہتے ہیں بھائی، سب لوگ آئے تو ہم کریں گے، نہیں تو کیا کریں گے. تو آنے کے لیے تیار ہے نہیں لوگ. نہیں، ابھی باہر ان لوگوں کو نہیں بول رہا ہوں میں، جو باہر والے تو مقامی لوگ آنے کے لیے تیار ہیں نہیں. مجلس ہوگی، مغرب کی نماز، افطار ہوگا، افطار کے بعد یہاں کھانا ہوگا. الحمدللہ تو جو ہے بہت سے لوگوں نے جو ہے نبی خانقاہ میں ہے کھانا ہو رہا بلکہ تو پیسے دیے. کیا نہیں پیسے دے دو، کھانا خود پکا کے لا رہے نہیں، بول دیتے ہیں وہاں سے. اب تو بہت سارے پکانے والے لوگ ہیں ہوٹلس کو. برابر جو ہے ہمارے رائل بھائی مغرب کے پہلے کھانا لا کے رکھ دیتے ہیں ان کا کھانا. کتنے دیکھ لیتے ہیں کتنے لوگ ہیں، لیکن کھانا لا کے رکھ دیتے ہیں. تو الحمدللہ اتنے لوگوں نے دیے تھے کہ رمضان کے بعد پیسے بچ گئے. تو لوگوں میں الحمدللہ جو ہے بہت بڑی جو ہے کیا کرنا چاہیے سخاوت ہے، بہت بڑی جو ہے ہمدردی ہے لوگوں کی، خاص روزہ داروں کے لیے. تو آپ لوگ جو ہے برابر سے وہ لوگ کر رہے ہیں تو پھر ہم کیوں نہیں فائدہ اٹھانا، بتاؤ. صرف چاول ہی نہیں، روٹی کھانے اور روٹی بھی ملے گی. کیا جو کھاتے چاول ہوتا نہیں، روٹی کھاتے تو روٹی بھی لا کے دی ان لوگوں کے لیے کچھ. تو ایک تو مجلس اٹینڈ کرنے سے ہوتا ہے، پہلے مجلس کی حاضری ہوگی. پھر دوسرا جو ہے مجلس کی حاضری کے بعد جو ہے افطار ہوگا. افطار کے بعد کھانا کھا سکتے ہیں. کھانا کھانے کے بعد جو ہے اگر آپ کا وقت ہے تو جامع مسجد میں جو ہے تراویح ہوگی، وہاں ہمارا بیان ہوگا، درس حدیث وہاں ہوگا. اگر آپ کو جلدی جانا نہیں ہے تو جو ہے وہاں جا سکتے ہیں، کیونکہ فوراً افطار کے بعد وہ بیان کرتے بیٹھے نہیں ہوتا. افطار کے بعد کیا کر سکتے ہیں، بیان کر سکتے. تو جو ہے وہاں جو ہے اگر آپ کو فرصت ہے کہ کیا صاحب آئے تو ادھر پکڑ لے کے بیٹھے کہ ایسا نہیں ہونا. دیکھو اور ہو سکتا ہے تو جو ہے وہ وہاں انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہاں بیان ہوگا. تو یہ رمضان المبارک کا جو نظم ہے اس طرح سے ہے. ومن اشبع صائما سقى الله من حوضه لا يظمأ حتى يدخل الجنة.
اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے جو پیٹ بھر کر کھلائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض کو سیسا پلائے گا کہ جو ہے وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا. وہ شہر الاول رحمت، اس معنی کا اول سے رحمت ہے، بس رحمت شروع ہی ہوگی. ہاں تو جو لوگ جو آگے شروع ہی میں رحمتی میں پہلا حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے، آخری حصہ دوزخ سے آزادی ہے. اوسط مغفرت آخر عتق من النار، شروع رحمت ہے نا، شروع سے رحمت جاری رہتی. جو بہت زیادہ عبادت کرنے والے ہیں چلو رحمت ہے ہی ہے، پھر اس کے بعد دوسرے لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں مغفرت کے لیے، تیسرے لوگ بھی جو ہے ہوتے ہیں دوزخ سے آزادی کے لیے جمع ہو جاتے ہیں. 3 قسم کے لوگوں کا ہے وہ. پہلا حصہ رحمت یعنی ماہ رمضان شروع ہونے سے اللہ کے رحمت عامہ کا نزول ہو جاتا ہے. اس کے شکر میں اس مہینے کے کہتے ہیں ان کے لیے انعام و کرام اور رحمت میں اضافہ ہوتا ہے. اسی کا اثر ہوتا ہے کہ لوگ بندے رہتے ہیں. پھر ومن خف من مملوکی فی غفر اللہ له واتق من النار، جو اپنے لونڈی اور غلاموں کو، اس زمانے میں غلامی کا زمانہ تھا، اس کو جو ہے اس کے کاموں میں کچھ تخفیف کرے گا، اس کے بوجھ کو ہلکا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے گا اور اس کو دوزخ سے آزاد کرے گا. تو اب جو ویسے تو نہیں ہے لیکن دوسرے کام کرنے والے ہوتے ہیں نا، دوسرے کام کرنے والے لوگ بڑے سخت کام لگاتے رہتے ہیں. ان کے پاس جو کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کو بڑا سخت کام لگاتے ہیں کچھ لوگ، تو تھوڑا سا ان کے کاموں میں تخفیف کر دے گا تو اس کے لیے اتنا بڑا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کرے گا، اس کو دوزخ سے آزاد کرے. دیکھو شرمزدار ہے بھائی، اس کو اتنے کام نہیں لگانا کا. دیکھیے یہ فضل رمضان کے تعلق سے ہے. انس بن مالک قال دخل رمضان، انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رمضان شروع ہو گیا. اللہ کے لیے فرمائے وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان هذا الشهر، دیکھو مہینہ شروع ہو گیا ہے، قد حضرکم، تمہارا یہ مہینہ تو تمہارے لیے شروع ہو گیا ہے. فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. حرم اللہ من شہر من حرمها فقد حرم الخیر کلہ. دیکھو یہ رات ایسی ہے، اس رات کی دیکھو اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. جو شخص اس رات کی بھلائی سے محروم رہے گا ساری بھلائی سے محروم رہے گا. من حرمها فقد حرم الخیر کلہ، ایسی میں اس رات کی بھلائی سے محروم تو ولا یحرم، اور محروم نہیں رہے گا اس کے خیر سے مگر وہی کہ جو بڑا ہی بد نصیب آدمی ہے، بڑا ہی محروم آدمی، یعنی بالکل بے فکر آدمی. تو اس کو تلاش کرو رمضان کے آخری عشرے کی 5 راتوں میں، 21 23 25 27 اور 29 بس. تو جو آدمی جو ہے نمازیں پڑھ لے کافی ہو گیا. جاگنا کا تو کیا پوری رات جاگنا اس کی کنڈیشن نہیں لگے گی. آپ جو ہے مغرب کی نماز پڑھ لیں، صبح کی نماز پڑھ لیں جماعت کے ساتھ، تراویح پڑھ لیں، بس ہو گیا. اس جاگنے کے لیے اتنا کافی، جاگنے کے لیے اتنا کافی. یعنی جو بالکل ہی بے فکرے ہیں اس کو کچھ بھی پرواہ نہیں، ان کے لیے فرمایا جا رہا. تراویح پڑھے تو اور بھی بہت فضیلت کی بات ہے. مغرب اور صبح کی عشاء کی اور صبح کی نماز جماعت سے پڑھ لی تو اس کو حاصل ہو گیا، دونوں اس کو کور کر لیا. عشاء کی نماز سے تراویح پڑھنا ضروری، پڑھ لیتے تراویح. ماہ رمضان کے فضائل و برکات. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسکان اول لیلۃ من شہر رمضان صفدت الشیاطین ومردت الجن وغلت الابواب النار فلم یفتح منها باب وفتحت ابواب الجنة فلم یغلق منها باب وینادی مناد یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر اقصر وللہ اتقا من النار وذلك كل لیلۃ.
نبی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال نبی سے روایت ہے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جب رمضان کی پہلی رات ہوتی تو شیاطین اور سرکس جنوں کو باندھ دیا جاتا ہے. سرکس جن باقی نہیں سب اس برائیاں بچتے ارے بھی تھوڑے دوسرے لوگ ہیں. انسان کا نفس ہے نا, ان کو بے قابو رہنے نہیں دیا بلکہ محبوس کر جاتا ہے. محبوس اس لیے کیا جاتا ہے کہ روزداروں کے دلوں میں وسوسہ ڈالے, چنانچہ اس کا اثر آنکھوں سے دکھا جاتا ہے. اس طرح کہ عام مسلمان جو اس پابند نہیں ہوتے پابند ہو جاتے ہیں اس دن رمضان میں. جو گناہ گار ہیں وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں گناہوں کو, اللہ کی رجوع کرتے ہیں. لیکن انسان کا نفس ایک ہے نا اندر, کیا سب برائیاں کون نہیں کرتا, کرنے والے تو کچھ برائیاں ہیں کرتے رہتے, نہیں کر کو نہیں. صفت الشیاطین و مردۃ الجن, شیاطین سرکس جن جو سرکس نہیں وہ پھرتے ہیں آزاد. اور جو ہے جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. فلم یفتح منہا, کوئی دروازہ نہیں کھلا رہتا. فتح وہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, یعنی لوگ نیک عمل کر کے جنت کے مستحق بنے, یہ مطلب اس کا مطلب وہ ہے. جنت کے سب دروازے کھول دیے جاتے ہیں, سو ان میں سے کوئی بھی دروازہ بند نہیں رہتا. اور ایک منادی اعلان کرتا ہے اللہ کی طرف سے, اے خیر کے طالب, یا باغی الخیر اقبل, یا باغی شر اقصر. ایک فرشتہ, اے خیر کے طالب, نیک اعمال اور ثواب کے طلبگار آگے بڑھ اللہ کی طرف سے. اے شر کے طالب, برائی کرنے والے کا کرنے والا ٹھہر جا, برائی کی طرف مت جا. کتنے ہی بندے جو آگ سے آزاد کیے جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس میں بہت سارے گناہگار بندوں کی مغفرت کر کے ان کو دوزخ سے رہا کر دیتے ہیں, چاہے تو بھی اس میں ہو جا. یہ اعلان ہر رات ہوتا ہے. وَلِلَّهِ وَاتْقَى مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ, ہر رات یہ اعلان ہوتا رہتا ہے. دیکھ رہے ہیں رمضان کے بارے میں کتنے لوگ جو ہے ان کی زندگیاں کتنے بدل, جو سال بھر رہتے ہیں رمضان کے رہتے ہیں ان کا ڈھنگا الگ ہوتا رہتا. نماز پڑھ رہا ہے, روزہ رکھ رہا ہے, وہ کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے. پھر اس کے بعد رمضان کے بعد بھی اس کے اثرات, رمضان کے اثرات بھی باقی رہتے ہیں. رمضان کے بعد بھی اس کے اثرات باقی رہتے ہیں. کئی لوگ اس کی چنانچہ اس کا اثر آنکھوں سے کیا جاتا ہے. اس طرح کے عام مسلمان جو لوگ دین و شریعت کے پابند نہیں ہوتے, گرفتار گناہ رہتے ہیں, ان میں سے اکثر لوگ رمضان میں اپنے احوال معاملات سدھار لیتے ہیں, گناہ کاموں سے اجتناب کرتے ہیں, اللہ کی رجوع کرتے ہیں. البتہ ان سے جو بعض لوگوں کا معاملہ سبرت دیکھا جاتا ہے, اسی شیطان پہلے سے بغیر, کیونکہ وہ تاثیر ہوتی ہے جو ان کے برے نفسوں میں جڑ پکڑ چکی ہوتی ہے. یعنی رمضان کے پہلے مہینوں میں شیطان جو بہکاتا تھا, اس کے مسموم اثرات کا دباؤ جو ہے جمع ایسا عادت ایسا قبیحہ بن چکی ہے کہ اس کو بدل نہیں پاتے. کیا کر سکتا, قبیحہ جیسا بنا ہوا ہے. آگے بڑھ, نیک کام کرنے والے کو کہہ رہا ہے, برے کام کرنے والے کو کہہ رہا ہے. یعنی اللہ کو اپنا مطلوب اور مقصود بنا کر طاعت و حسنات میں اپنی مشغولیت نما کو بڑھا. اس کے بعد اپنے خوب صحیح محنت کر. یہ بڑی برکت والی ساعت ہے, گھڑی دو گھڑی کی عبادت, اور تھوڑے سے نیک عمل کا ثواب بھی بہت بڑھا دیا جاتا ہے. اور برائی پر چلنے والے کو فرمایا جاتا ہے کہ رک جا, برائی کے راستے پر مت چل, گناہ سے باز آ جا, رجوع اللہ کا دامن تھام لے, کیونکہ وقت توبہ کی قبولیت و مغفرت کا.
کھولو پورے. ایسا بسم اللہ. چھوڑ دھیان چھوڑو کہیں میں کی بند کر چھوڑو کہتے گھس کوئیں گے نہیں آنی ہے نہیں لڑتے لڑتے گھسے تھے آئے تھوڑا بند کرو ہاں بس چھوڑو ہاں خراب بلے کیا نکو نکو جاتے کرنے لے وہ لوگا کر لیں سب کے چاوی لے سب لوگ تو فضائل رمضان پر بہت سارے حدیث ہیں
عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وفي رواية ابواب الجنة غلقت ابواب الجہنم وسطرت الشیاطین وفي رواية فتحت ابواب الرحمہ. یہ سب بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے، یہ آسمان کے دروازے ہیں جو کہ جنت کے دروازے ہیں، کھولے جاتے ہیں. وفی روایت فتحت ابواب الجنہ غلقت ابواب الجہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. شیاطین زنجیروں میں باندھ دیے جاتے ہیں، رسول شیاطین. اور فتحت ابواب الرحمہ، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. آسمان کے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں. اس سے مراد ہے کہ ماہ رمضان کے آغاز کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور خاص برکتوں کا لگاتار نزول شروع ہو جاتا ہے. نیک اعمال کی قدر قیمت دوسرے دنوں سے بڑھا دی جاتی ہے. جو عمل بھی خیر کیا جاتا ہے وہ بغیر مانے کے اللہ کی طرف بڑھتا ہے. دعاؤں کی قبولیت کا باب زیادہ وسیع ہوتا ہے. یہ کہ نیک کاموں کی توفیق عطا کی جاتی ہے، اس سے جنت میں جانے کا راستہ آسان ہو جاتا ہے. دوزخ کے دروازے بند کر جانے سے مراد یہ ہے کہ روزدار ایسے کاموں سے بچتا ہے جو جہنم میں لے جانے والے. رمضان رمض کے عربی زبان کے اندر جو ہے ہر ایک روٹ ہوتی ہے، مادہ اسی سے جو ہے ہر چیز کا بھی اور لفظ کا تو رمض سے ماخوذ، جس کے معنی تپش اور گرمی جلن کے ہیں. دراصل جب مہینوں کے نام قدیم عربوں کی لغت سے اسلامی ناموں میں منتقل کیے گئے، جس میں جو نام پڑا اسی مناسب اس کا نام رکھا گیا. اتفاق سے یہ مہینہ رمضان جو ہے اس مہینے جب سخت گرمی تھی، اس لیے اس مہینے کو رمضان کا نام دیا گیا. یہ قول کہ رمضان رمیز الصائم کے معنی روزدار کے پیٹ کی حرارت سخت ہوتی. رمیز الصائم کی روزے دار کے پیٹ کی حرارت سخت ہو گئی کہ سے نکالا گیا. مجھے دستی میں بعض قول اور بھی ہیں، واللہ عالم صاحب. اس بار اختلاف ہے کہ شہر یا ماہ کی اضافت کے بغیر صرف رمضان بولا درست ہے نہیں ہے. اس کے 3 قول ہیں کہ درست ہے، مکروہ ہے، اور شہر رمضان کہنا چاہیے، ٹھیک ہے کہ صرف رمضان کہنا چاہیے، بلکہ درست کہنا چاہیے کہ ماہ رمضان یا ماہ رمضان کا مہینہ. اکثر مالکی علماء اس کی قائل ہیں. دوسرا قول ہے کہ موقع استعمال میں کوئی قرینہ موجود ہو جس سے شہر کا مراد ہوتا ہو تو بغیر لفظ شہر کے رمضان بولنا مکروہ نہیں ہے. یہ کوئی کہے کہ میں نے رمضان کا روزہ رکھا تو روزہ کا ذکر ایسا کرنے سے بتانا جو ہوتا ہے کہ صرف رمضان بولنے سے رمضان کا مہینہ مراد ہے. قرینہ موجود ہو تو موجود نہ ہو تو مکروہ ہے. اکثر شافعی ایسی قائل ہیں. تیسرا قول ہے کہ شہر کے معنی ہمیں شہر کہتے ہیں، گاؤں سمجھتے ہیں، ایسا نہیں. شہر کے معنی مہینہ عربی میں شہر اضافت کے بار بولنا مطلق درست ہے. یہی حنفیہ کا قول ہے. شہر رمضان کا مہینہ جو صحیح معنی میں روزہ دار ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ کبیرہ گناہوں سے پوری طرح دور رہتا ہے. کبیرہ گناہوں سے پوری طرح جو انجانے گناہ کو صرف صادر ہو جاتے ہیں، روزے کی برکت سے معاف ہو جاتے ہیں. رہی بات کہ شیطان زنجیروں سے باندھ دیے جاتے ہیں، کہ مطلب یہ ہے تو ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ ہمارا شیاطین ہیں جو زیادہ سرکش ہوتے ہیں، ان کو زنجیروں میں جکڑ کر محبوس کر دیا جاتا ہے، ان کو عاجز محسوس کر دیا جاتا ہے. بعضوں نے کہا کہ شیاطین کا زنجیروں میں باندھنے کا باندھ جانا اس امر سے کنایا ہے کہ اس بابرکت مہینے میں شیاطین اللہ کے حکم کے پاس اللہ کے بندوں کو پھٹکنے، ان کو بہکانے سے باز رہتے ہیں. یہ مطلب بھی تو سب شاعرین نے کیا کیا مطلب لکھا ہے وہ سنا رہا ہوں آپ کو. اور وہ بندے ان کے وسوسوں سے قبول نہیں کرتے. وجہ یہ ہوتی ہے کہ روزے کے اثر سے انسان کی قوت اندر ایک قوت بہیمیہ ایک ہوتی ہے انسان کے اندر ایک جو قوت ہے، جانوروں کی صفت جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. کھانے پینے سے وہ زیادہ ہو جاتی ہے. کھانا ہی بہت کہاں ہے، کھانا پینا ہی کم ہو گیا انسان کا، قوت بہیمیہ ہی کم ہو گئی ہے، زائل ہو جاتی ہے. غضب شہوت کی جڑ ہے وہی. غضب شہوت کے سب سے طرح سے گناہ ہوتے ہیں. اس کے برابر قوت ملکیہ اور عقلیہ غالب آ جاتی. روزہ رہنے سے قوت ملکیہ اور عقلیہ غالب ہوتی ہے اور مضبوطی حاصل کرتی ہے.
جو طاعت کا باعث ہوتی ہے. چنانچہ آپ مشاہدہ کہ رمضان میں دوسرے مہینوں کی بنسبت گناہ گھٹ جاتے ہیں اور عبادت بڑھ جاتی ہے. نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ اتاکم رمضان، رمضان پر شہر مبارک فرض اللہ علیکم سیامہ تفتح فی ابواب السماء وتغلق فی ابواب الجحیم تغلق فی مرض الشیاطین فی لیلۃ خیر من الف شہر من حرم خیرا فقد حرم. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اے مسلمانوں، تم پر رمضان کا بابرکت مہینہ آ گیا ہے. اس کے روزے اللہ نے تمہیں فرض کی. اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. اس میں سرکش شیاطین کو توق پہنایا جاتا ہے، تغلق وہ محفوظ کر دیے جاتے ہیں. اس مہینے کی سب راتوں میں جو ہے لیلۃ خیر من الف شہر، ایک رات جو ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. جو اس کی خیر سے محروم رہا وہ بے شک ہر بھلائی سے محروم. سرکش شیاطین، ان الفاظ کی بنا پر حدیث میں جاتا ہے کہ رمضان میں فقط سرکش شیاطین قید کیے جاتے ہیں. یہ اگرچہ لطیف باریک بات ہے لیکن اس سے اشکال دور ہو جاتا ہے جو گزشتہ حدیث میں آیا تھا. سارے شیطان کرتے تھوڑے تو گمراہیاں ہوتی ہمیں نہیں تو دوسرے لوگ تو کرتے رہتے نا، شراب کی ہیں، اڈے ہیں، فلاں ہیں، یہ سب ہیں، وہ چل رہے ہیں اپنی جگہ. حدیث سبد الشیاطین مرد الجن کی جو الفاظ آئے ہیں، مردت کا عطف شیاطین پر ہوگا. اس عطف کو تفسیری عطف اور مطلب ہے کہ گزشتہ حدیث میں جو بات آئی ہے کہ البتہ ان میں بعض لوگ عملہ سے برت ہے. اس کے بعد آتا کہ جب شیاطین کو محفوظ کر دیا جاتا ہے تو پھر گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ اچھا وہی ہے، شیاطین کے پہلے بہکاوے کے اندر جو ان کی عادت بگڑ چکی ہے وہ. دوسرا جواب اس حدیث میں یہ ہے کہ محفوظ سرکش شیاطین کیا جاتا ہے، چھوٹے موٹے شیاطین وہ آزاد رہتے ہیں. لیکن پہلی فصل کی اس حدیث سے مطلق شیاطین کا مقید ہونا معلوم ہوتا ہے. اس صورت میں دوسرا جواب زیادہ وزن دار نہیں کہہ سکتا. ہاں جو بات شاہ اسحاق صاحب نے لکھی ہے حدیث کی وضاحت ہوتی ہے کہ مذکور اشکر ہوتا ہے. متعلقہ حدیث میں ہوتی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ مذکور حدیث میں جو شیاطین کا قاعدہ بیان کیا گیا ہے، کسی حدیث میں مطلق شیاطین کا بیان کیا گیا ہے، کسی میں سرکش کا ہے. تو یہ افراد و اشخاص کی مختلف نوعیت کے لحاظ سے اعتبار ہے. سرکش شیاطین کا قیاد کیا جانا ایک تو ہے، ایک نوعیت کے افراد کی نسبت ہے، اور مطلق شیاطین کا دوسری نوعیت کے افراد کی وجہ سے. تو اس کو یوں سمجھے کہ مسلمانوں کے نیک اور صالح لوگ بھی ہوتے ہیں، فاسق بدکار بھی ہوتے ہیں. چنانچہ سرکش شیاطین کو تو فاسق اور گناہ گار مسلمانوں کو بہکانے کے رویا جاتا ہے. اس وجہ سے بڑے سے بڑا فاسق بھی بنسبت اور دنوں کے رمضان میں کم گناہ کرتا ہے. چھوٹے موٹے شیاطین آزاد رہتے ہیں. وہاں دیکھو چھوٹے موٹے شیاطین آزاد رہتے ہیں، پیشکن ان کو بہکاتے رہتے ہیں. سرکش شیاطین جو ہے قید کیے جاتے ہیں. پیشکن کو جو مطلق شیاطین کا محفوظ کیا جانا ہوا ہے وہ صلح کی نسبت ہے. ان کو بہکانے سے ہر قسم شیاطین کو روک دیا جاتا ہے. اس وجہ سے وہ صلح اول تو گناہوں سے باز رہتے ہیں. ارب مقتضائے بشریت کوئی گناہوں سے ہو جاتا ہے تو فوراً توبہ سے فرق لیتے ہیں. مذکورہ اشکال کو رفع کرنے کے لیے اول جواب یہ ہے بعض گناہ تو شیاطین کے بہکانے سے ہوتے ہیں، بعض گناہ نفسانی خواہش اور تقاضے سے ہوتے ہیں. بس جو گناہ شیطان کے بہکانے سے ہوتے ہیں ان سے تو لوگ رمضان میں محفوظ رہتے ہیں، اور جو گناہ نفسانی خواہش اور تقاضے ہوتے ہیں ان کا صدور رمضان میں ہوتا رہتا ہے. ارے گناہ نہیں چھوتے کہ رمضان میں ہوتے نا گناہ، تو یہ انسانی نفسانی تقاضوں سے ہوتے گناہ. شیطان کے بہکانے سے ہونے والے نہیں ہو رہے ہیں، شیطان کو قید کر دیا گیا ہے. انسانی تقاضوں سے جو ہو رہے ہیں. تو اسے زراعت میں نیکی سے عبادت سے مروایا. جس شخص نے زراعت میں مطلق شب بیداری کی توفیق نہیں ہوئی یہاں تک کہ اس رات کی رحمت و برکت سے مروا گیا. دیکھو اس رات میں
رحمت کی اس مبارک رات کی رحمتوں برکتوں سے محرمند ہونے والے کے لیے اتنا بھی نہیں کیا کہ شب کی ابتدائی اور آخری حصے میں تھوڑا سا جاگ کر عبادت کر لیتا ہوں. چنانچہ جس نے عشاء اور فجر کی نماز ادا کی جنت کا فیصلہ پا لیا. دیکھو صبح کی نماز عشاء اور فجر کی نماز جماعت سے ادا کی، اس نے جنت کا فیصلہ پا لیا. تو یہ اہتمام کرو کم سے کم جو ہے اتنا کرنے کا. پوری رات جاگنا مشکل ہوتا ہے آدمی کو، پوری رات جاگنا. وہ ہر بھلائی سے محروم ہے. یہ فقط حریمہ کا لفظ تھا. کیا حریمہ آگے سے دیکھیے، حریمہ خیر کلہ کا ہے نا لفظ. ولا یحرم خیر الا کل محروم. جو اس سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا، وہ سارے خیر سے محروم رہ گیا. ایسی بڑی بھلائی سے محروم رہنا جو ہے، 1000 رات کی، ایک رات میں 1000 رات کی جو ہے جس کو ہم ملنے والا سے محروم ہونا بڑی بدنصیبی کی بات ہے. تو لکھ رہے ہیں ان الفاظ میں مبالغہ ہے. لیلۃ کی فضیلت احمد اور اس کی شب کی سعادتوں برکتوں کو کی عظمتوں کو انتہائی درجے واضح کرنے کے لیے فرمایا. اور آج اس برکت بابرکت شب میں عبادت ہوتا سے محروم رہا، گویا وہ شب کے کامل ثواب سے محروم رہا. ایسی رات آئی تھی اور تو اس کا فائدہ نہیں اٹھایا. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الجنت تزخرف لرمضان من راس الحول الى حول قابل فاذا كان اول يوم من رمضان حبت ريح تحت العرش من ورق الجنة على حور العين ويقول يا ربي جل لنا من عبادك ازواجا تقر بهم اعيننا وتقر اعينهم بنا. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کی آمد شروع سال سے آنے والے سال تک جنت کو سہارا جاتا ہے. اس سال سے جنت کو سہارا جاتا جو ہے تزخرف کے معنی ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے، زخرف کے معنی ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے. پھر جب رمضان کا پہلا دن ہوتا ہے تو عرش کے نیچے حور عین جو بڑی بڑی آنکھیں والے ہوتے ہیں تو جنت کی پتوں کی ہوائیں چلتی، جنت بڑی ہوائیں جنت کی ہوائیں چلتی ہیں. تو وہ انہیں جو ہے جنت کے عرض کرتے ہیں اے ہمارے پروردگار اپنے بندوں میں سے یا رب اجعلنا من عبادک ازواجا، ایسے بندوں کو ہماری زوجیت میں دے، ان کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور ہم کو دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں. دونوں کو بتا رہا ہوں. ہمارا خاوند بنا اپنے بندوں میں جن کے ذریعے سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور ہمارے ذریعے سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، ان کی صحبت ان کے رفاق سے ہم لطف اندوز ہوں اور ہماری صحبت سے وہ لطف اندوز ہوں. تو جو ہے جنت کی رمضان کے پہلی جو ہے انہیں دعا کر رہی. یہ دیکھو انہیں دعائیں کر رہی. سوچو کیا ہم شروع سال سے آنے والے سال تک میں، شروع سال سے مراد اسلامی کے پہلے محرم کا پہلا سال ہے مراد ہے. یہ بھی نہیں کہ شوال کا پہلا، تو شروع سال سے مراد شوال لیں گے ہم لوگ کیونکہ شروع سال یہاں شروع ہوتا ہے نا، سے لے کے رمضان تک پہلا شوال کا پہلا دن مراد ہو. پہلا جنت کو پورے سال آراستہ کیا جاتا ہے ماہ رمضان کے استقبال کے لیے. ان چیزوں کیا ڈیکوریٹ کرتے ہیں گھر کو، بہت دن سے کر رہے ہیں جی وہ گھر کو ڈیکوریٹ کر دیتے ہیں. تو کب سے پورا ڈیکوریٹ کیا جا رہا ہے، 1 سال پر. پھر ڈیکوریٹ کر کے جو ہے ہوائیں کیا باغ ہیں جنت نے، باغ ہیں وہاں پر ہوائیں چلنے لگتی ہیں، حوروں پر ہوائیں چلتی ہیں. تو وہ کرتی ہیں ارے اے اللہ جو تیرے بندے ہیں ان کو ہمارے زوجیت میں دے کہ ہم ان کو دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، ان کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی رہیں.
مطلب ہے کہ جنت کو پورے سال آراستہ کیا جاتا ہے. ماہ رمضان کے استقبال کے لیے، جسموں کی تقریب کے لیے جو رمضان میں عطا کی جاتی ہے، کثرت مغفرت، جنت میں بلندی درجات، سب چیزیں ہیں. اپنے بندوں سے بنا، یعنی جنت میں ہمارا رفیق اپنے بندوں میں سے ان لوگوں کو بنا جو نیک ہیں، روزہ دار ہیں، راتوں میں تراویح پڑھنے والے ہیں. اللہ کے نے فرمایا حور عین کی مذکورہ عرض کر کے فرمایا چنانچہ جو بندہ بھی رمضان کے دن ایک روزہ پورا کرتا ہے، روزہ دار موتی کے جنتی خیموں میں رہنے والے حور میں سے ایک حور کا رفیق بننے کا مستحق مل جاتا. ایک روزہ بھی کرتا ہے تو ان حوروں کو ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حور مقصورات فی القیام، حوریں جو جنت میں موتیوں کے خیموں میں ٹھہرائی گئی. پھر جو ہے رمضان کی آخری رات جو ہے اس کو لوگ ویلیو نہیں دیتے، لیکن وہ بھی اہم رات ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال یغفر لامتی فی آخر لیلۃ من رمضان. قیل یا رسول اللہ ای لیلۃ القدر؟ قال لا ولكن العامل اذا يوفى اجره اذا قضى عمله. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امت محمدیہ کے رمضان کی آخری رات میں مغفرت کر دی جاتی ہے. یا رسول اللہ یہ شب قدر ہوتی ہے؟ شب قدر تو نہیں ہوتی، لیکن جب عمل کرنے والا اپنا عمل پورا کر چکتا ہے تو اس کو اس کا اجر دیا جاتا ہے. پورا رمضان پر روزے رکھا، نمازیں پڑھا، چلو مغفرت کر دی جاتی ہے. مطلب ہے کہ مغفرت وہ معافی نہیں جو شب قدر میں ہدایت کرنے کے لیے وہ الگ ہے، بلکہ وہ مغفرت ہے جو روزہ دار کے عمل کے اعتبار سے، روزہ دار رمضان کے آخری رات میں پورے رمضان روزے رکھنے کے فارغ ہوتا ہے، اس فراغت پر اس کا پورا اجر مغفرت صورت میں دیا جاتا ہے. ماجرے کی روایت جو ہے یغفر لامتی ہی، پوری امت کے لیے. تو رمضان کی آخری رات بھی امپورٹنٹ ہے، اس کی لوگ قدر نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ تو کرتے ہیں، لیکن ہم بھی تو فکر کرنا چاہیے آخری رات ہے رمضان کی. چلو اب ہو گیا کر کے ہوگا نہیں، صرف اللہ سے مغفرت کریں اس دن. تو صرف رمضان کے فضائل بیان کے اور روزے کے فضائل بہت ہیں بھی. بہرحال جو پہلی بات میں عرض کیا ہوں حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی، رمضان تو آئے گا اور پھر آئے گا، اور جب تک دنیا باقی رمضان کو آتا رہنا ہے، سب آتا رہے گا نا. رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، سفر، پھر سب اس طرح سے 12 مہینے آئیں گے، کیا نہیں؟ 12 مہینے ہوں گے پھر اور رمضان آئے گا. رجب، شعبان، رمضان آ گیا، پھر اس طرح سے اور پھر آئے گا. سوال یہ ہے کہ ہم ہوں گے کہ نہ ہوں گے. اب کل ہی ایک انتقال ہوا، ہمارے عزیز لگتے تھے، ہمارے چچے لگتے تھے، ان کا انتقال ہوا. یہ زندگی ان کی جو ہے ایوریج تھی کہ موت قابل عشق. کتنے لوگ تھے دیکھنے آپ؟ کون لوگ تھے وہاں پر جنازے میں؟ 10,000 سے کتنے لوگ، بہت کم. کب ہم نے اتنے زیادہ لوگ کبھی ہم نے بہت کم دیکھے. پورا میدان ہو کے نیچے تک آ گئے ہم لوگ. اتفاق کی بات ہے کل، اور جمعہ بھی. تو سوال یہ ہے کہ کیا ہم بھی ہوں گے کہ نہ ہوں گے؟ ہم بھی ہوں گے کہ نہ ہوں گے بتاؤ رمضان کے لیے. تو اس لیے سمجھو کہ اس کو آخری رمضان سمجھ کے گزارنا. کیا سب ایسا یہ جو ہے بری، اس سے جو ہے اس سے مت سمجھو، بلکہ اس کی اہمیت کے لیے بول رہا ہوں میں آپ کو. بیڈ اومن، بیڈ انگلش میں بول رہے ہیں، بیڈ اومن سے کیا صاحب ایسا بول رہے تمہیں آخری رمضان کو بول رہے ہمارا. بیڈ اومن سے نہیں بول رہا ہوں میں، بلکہ اس کی قدر و قیمت کرنے کے لیے بول رہا ہوں. ایسا کہ آخری رمضان بول رہے ہیں کیا ہے، ایسا کیسا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھو کہ آخری رمضان کی طرح سمجھ کے گزارنا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رمضان کی خاطر ہوتے ہوئے، اور پھر جس طرح آپ لوگوں کو معلوم ہے جو ہے جس دن رمضان ہوگا، ایک دن پہلے نہیں، دوسرے دن سے رمضان کے دن سے شروع کریں گے.
जिस दिन रोज़ा है उस दिन से शुरू करेंगे मजलिस तो अभी डाउटफुल है ना, कौन से दिन है कौन से नहीं, अभी क्लियर नहीं है नहीं, हाँ क्लियर है क्या, हाँ क्या इंग्लैंड के मौलाना संजीव साहब उन्होंने बताया कि संडे मतलब कल की तारीख से यहाँ का जो चांद का डिग्री है वो 2 डिग्री 3 डिग्री है, लेकिन पीर के दिन उसकी 15 डिग्री बता रहा है। अगर 10 डिग्री हो तो चांद नजर आता है, 15 डिग्री क्लियर चांद नजर आता है। ऐसा नहीं कि तो क्या कि माहिर है नहीं कौन सी तारीख को कर रहा हूँ रमजान, पीर की मतलब रात की समझो चांद नजर आया तो मंगल 1 तारीख से रोजा शुरू होगा। नहीं ये 29 का रोजा कर रहे हैं, हाँ 29 शाबान 29 के बाद नहीं को तो ये हमारी मजलिस से कब शुरू करना करके उसलिए मंगल शुरू करना पड़ेगा। देखो जिस दिन पहला रोजा का उस दिन मजलिस शुरू होगी, पहले रोजे से मजलिस इंशाअल्लाह ताला होगी। और तो जो मकामी लोग हैं बाहर के लोगों को हम जो है ऐसे कभी इत्तेफाक से आते हैं तो एक दिन कभी क्या भी आ गए तो आ जाओ, क्या नहीं आने का, तो जो है उनको आना जाना मुश्किल। यहाँ के मकामी लोग अटेंड करें तो जो है अब जब भी आप लोग अटेंड करते रहें वही कई वो आपके आने से कई मज़ामीन हमारे जहन में अल्लाह ताला डाला, तो कई किताबें वो भी हैं देखिए। हाँ असर से लेको जरा थोड़ा असर कितने असर कितने बजे 5:30, 5:30 से लेकर 6:30 तक, 6:30 तक नहीं होता, 1 घंटा होता बस, वो भी 1 घंटा। फिर उसके बाद इफ्तार वगैरह तक वो तो 7:30 होंगी, 7:30 वो 8:30 होंगी, और क्या होना 8:30। देखो क्या करते हैं, तो वहाँ अगर आप आके वहाँ की तरावी पढ़ के दर्स अटेंड करना चाहते हैं तो करो। बहरहाल जो है रमज़ान मुबारक का सब बरकत वाला महीना, अज़मत वाला महीना हम पर आ रहा है, तो इसकी कदर करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति वक़िना अज़ाबन नार। अंत वलियुना फिद दुनिया वल आखिरह तवफ़ना मुस्लिमीन वल्हिक़ना बिस्सालिहीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा दाइमतन मक़बूलतन तुअद्दी बिना कुल्ल सीम बिदौलकिल्लाह। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।